بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ وہ سب سے نظریں بچا کر خود کو حجاب میں لپیٹے تیز تیز قدم اٹھاتے معین کے آفس کی طرف بڑھ رہی تھی، کیونکہ اس کو اس مشکل سے صرف ایک ہی شخص نکال سکتا تھا، اور وہ تھا معین خانزادہ۔ اس کے دل میں ڈر تھا، خوف تھا، مگر اس کے باوجود اس کو اس ساری صورتحال کو مزید بگڑنے سے پہلے سنبھالنا تھا۔ وہ دروازے کے سامنے پہنچ کر رک گئی تھی۔ کچھ لمحے گہری سانس لے کر اس نے خود کو نارمل کیا اور پھر دروازے پر دستک دی۔ سر، میں آئی کم ان؟ دستک دینے کے بعد وہ پوچھ رہی تھی۔ یس مس چاہت، اس نے بظاہر خود کو مصروف ظاہر کرتے ہوئے کہا تھا۔ وہ تو کب سے انتظار میں بیٹھا تھا، لیکن اس کے آنے کے بعد مصروف ہونے کا ناٹک کر رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ چاہت اس کے پاس کیوں آئی تھی، مگر وہ اس کے منہ سے سننا چاہتا تھا۔ سر، وہ مجھے آپ سے کچھ ضروری بات کرنی تھی۔ اس نے ہچکچاتے ہوئے اپنا جملہ مکمل کیا تھا۔ چاہت کے لرزتے لہجے اور جھکی ہوئی نظریں معین کو اپنی طرف متوجہ کر چکی تھیں۔ وہ اپنی کرسی سے ہلکا سا جھک کر بولا تھا، کہو کیا بات ہے؟ چاہت نے گہری سانس لی اور اپنی ہمت جمع کرتے ہوئے بولی، سر، وہ کچھ تصاویر ہیں میری جو غلط ارادے سے انٹرنیٹ پر اپلوڈ کی گئی ہیں۔ مجھے نہیں معلوم یہ کس نے کیا ہے، لیکن یہ میری زندگی برباد کر سکتی ہیں۔ آپ کے پاس وسائل اور اثر و رسوخ ہیں، میں چاہتی ہوں کہ آپ میری مدد کریں۔ معین نے اپنی کرسی کی پشت سے ٹیک لگاتے ہوئے اسے گہری نظروں سے دیکھا اور سوال کیا، تمہیں یہ کیسے معلوم ہوا کہ میں یہ سب کر سکتا ہوں؟ چاہت نے فوراً جواب دیا، آپ نے ہمیشہ میری مدد کی ہے، اور میں جانتی ہوں کہ آپ اپنے اسٹاف کا خیال رکھتے ہیں اور ان سب کے مسائل حل کرتے ہیں۔ سر، میرا تعلق ایک عزت دار فیملی سے ہے، اور اب میں اپنی عزت کے ہاتھوں مجبور ہوں۔ مجھے اس سلسلے میں مدد چاہیے۔ مجھے پورا یقین ہے کہ آپ میری مدد کریں گے۔ اس سے پہلے کہ وہ تصاویر میرے خاندان کا کوئی فرد دیکھ لے، آپ ان کو ریموو کروا دیں پلیز۔ اس کے بدلے میں آپ جیسا کہیں گے میں کرنے کے لیے تیار ہوں، بس مجھے بدنام ہونے سے بچا لیں۔ اس نے بہت سی ہمت اکٹھی کر کے ایک ہی سانس میں کہہ دیا تھا۔ معین کچھ لمحے خاموش رہا، پھر ایک گہری نظر چاہت پر ڈالتے ہوئے بولا، یہ مسئلہ اتنا آسان نہیں ہے، لیکن ناممکن بھی نہیں ہے۔ لیکن پہلے تم مجھے یہ بتاؤ کہ تم نے ان تصاویر کے کتنے پیسے لیے تھے؟ نہیں سر، آپ مجھے غلط سمجھ رہے ہیں، میں کوئی ایسی ویسی لڑکی نہیں ہوں۔ وہ جیسے معین کی باتوں کا مطلب سمجھتے ہوئے گھبرا گئی تھی۔ چاہت کی آنکھوں میں بے بسی کے آنسو جھلکنے لگے تھے۔ وہ ہچکچاتے ہوئے معین کے سامنے کھڑی رہی، اپنے آنسو چھپانے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے بولی، سر پلیز مجھے غلط مت سمجھیں، میں نے ان تصاویر کے لیے کوئی پیسہ نہیں لیا، بلکہ یہ کسی نے جان بوجھ کر مجھے بدنام کرنے کے لیے کیا ہے۔ معین نے ایک لمحے کے لیے چاہت کو گھورا، اس کے چہرے پر سرد مسکراہٹ تھی۔ وہ اپنی کرسی سے اٹھا، آفس کی بڑی کھڑکی کی طرف بڑھا اور باہر کے منظر کو دیکھنے لگا، پھر آہستہ سے بولا، چاہت، یہ دنیا بڑی ظالم ہے، یہاں کسی کی مجبوری کا فائدہ اٹھانے والے کم نہیں۔ تمہارے معاملے میں بھی ایسا ہی ہوا ہے، کوئی تو ہے جو تمہاری اس کمزوری کا فائدہ اٹھانا چاہتا ہے۔ چاہت کی دھڑکن تیز ہو گئی تھی۔ وہ اس بات کی تہہ تک پہنچنا چاہتی تھی کہ معین کیا چاہتا ہے، مگر اس وقت اس کا سارا دھیان صرف اور صرف ان تصویروں کو ہٹانے کی طرف تھا۔ اس نے معین کی باتوں کا مطلب سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی تھی۔ سر، مجھے آپ کی باتوں کی کوئی سمجھ نہیں آ رہی۔ اگر آپ میری مدد نہیں کرنا چاہتے تو صاف کہہ دیں، لیکن خدارا اس طرح کی باتیں کر کے مجھے مزید خوف میں مبتلا مت کریں۔ میں آپ کے پاس بہت امید لے کر آئی ہوں۔ یہ سنتے ہی معین نے پلٹ کر چاہت کی طرف دیکھا تھا۔ اس کی آنکھوں میں اب طنز کی جگہ کچھ اور ہی تھا۔ وہ آہستہ سے چلتا ہوا چاہت کے قریب آیا اور اپنی کرسی پر بیٹھتے ہوئے بولا، چاہت، تم جانتی ہو کہ میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں، جو کہ میں ہمیشہ کرتا آیا ہوں، لیکن ہر مدد کی ایک قیمت بھی ہوتی ہے۔ چاہت نے نرمی سے کہا، سر، میں آپ سے مدد کے بدلے کچھ بھی کرنے کو تیار ہوں، لیکن میری عزت اور وقار پر سمجھوتا نہیں ہو سکتا۔ اگر یہ تصویریں میرے خاندان میں سے کسی نے دیکھ لیں
تو میری عزت تو 2 کौड़ी کی ہو کر رہ جائے گی۔ معین نے ایک لمحے کے لیے سوچا اور کہنے لگا، ٹھیک ہے، اگر تمہاری بات سچ ہے تو مجھے ان تصاویر کے بارے میں مکمل تفصیلات دو۔ میں جاننا چاہتا ہوں کہ یہ کب اور کہاں لی گئیں اور کس نے انہیں اپلوڈ کیا۔ اگر تم بے قصور ہو تو میں تمہاری مدد ضرور کروں گا۔ چاہت نے جلدی سے اپنا موبائل نکالا اور معین کو وہ تمام تصاویر اور معلومات دکھانے لگی جو اس کے پاس تھیں۔ معین نے گہری نظر سے ہر چیز کا جائزہ لیا اور بولا، یہ معاملہ پیچیدہ لگ رہا ہے، لیکن مجھے وقت دو، میں دیکھتا ہوں کہ اسے کیسے حل کیا جا سکتا ہے۔ چاہت نے شکر گزار نظروں سے اسے دیکھا۔ اس کو یقین تھا کہ ایک وہی تو تھا جو اس کی مدد کر سکتا تھا۔ سر، میں ہمیشہ آپ کی احسان مند رہوں گی، پلیز یہ کام جلدی کریں۔ معین نے گہری سانس لی اور بولا، تم جاؤ اور یہ معاملہ مجھ پر چھوڑ دو، لیکن یہ یاد رکھنا، اس کے بدلے میں جو بھی کہوں گا وہ تمہیں ماننا ہوگا۔ چاہت نے خاموشی سے سر ہلایا اور آفس سے نکل گئی۔ اس وقت تو اس کے لیے اتنا ہی کافی تھا کہ وہ تصویریں انٹرنیٹ سے ہٹنے والی تھیں، جن کی وجہ سے اس کی اور اس کے پورے خاندان کی عزت داؤ پر لگی تھی، مگر وہ آنے والے خطرے سے بالکل انجان تھی جو اس سے کہیں زیادہ بڑا تھا۔ اس بات کو ابھی 2 ہی دن گزرے تھے جب معین نے چاہت کو دوبارہ آفس بلایا تھا۔ وہ بہت پریشان تھی، لیکن معین کے چہرے پر کچھ ایسا تھا جو چاہت کو مزید پریشان کر رہا تھا۔ چاہت، میں نے تمہارے مسئلے کا حل نکال لیا ہے، اس نے چاہت کے قریب ہوتے ہوئے کہا تھا۔ چاہت کی آنکھوں میں امید کی ایک کرن جاگ اٹھی تھی۔ سر، کیا وہ تصاویر انٹرنیٹ سے ہٹا دی گئی ہیں؟ اس نے بہت امید سے پوچھا تھا، مگر معین اس کا گہری نظروں سے جائزہ لے رہا تھا۔ میں تمہارا کام تو کر سکتا ہوں، مگر اس نے جان بوجھ کر ادھوری بات کہی تھی۔ مگر کیا سر؟ اگر آپ ایسا کر سکتے ہیں تو پلیز میری مدد کریں۔ آپ نہیں جانتے کہ اگر میری فیملی میں سے یا کسی جاننے والے میں سے کسی کو ان تصاویر کے بارے میں معلوم ہو گیا تو میرے لیے کتنی مشکل ہو جائے گی۔ اگر تم سچ میں چاہتی ہو کہ میں وہ تصاویر ہٹوا دوں تو تمہیں بھی اس کے بدلے مجھے کچھ دینا ہوگا۔ وہ رازدانہ انداز میں اس کے قریب ہوتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ کیا؟ میں کچھ سمجھی نہیں۔ چاہت کے چہرے پر ایک بار پھر سے خوف آیا تھا۔ اگر میں تمہاری وہ تصاویر ریموو کروا دوں تو اس کے بدلے میں تمہیں میرے ساتھ ایک رات گزارنا ہوگی۔ معین نے اس کو سر سے پاؤں تک دیکھتے ہوئے کہا تھا، جبکہ چاہت کے تو پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ معین کی بات سن کر تو اس کا سارا وجود ہی لرز گیا تھا۔ کیا چاہتی ہو تم؟ تمہیں وہ تصویریں ہٹوانی ہیں تو کیا تمہیں میری شرط منظور ہے؟ سوچو، تمہاری ساری زندگی برباد ہونے سے بچ جائے گی۔ صرف ایک ہی رات کی تو بات ہے، کسی کو بھی اس بارے میں معلوم نہیں ہوگا۔ ایک رات کے بدلے تمہاری عزت نیلام ہونے سے بچ جائے گی، اور تم کسی گہری سوچ میں ڈوب گئی ہو۔ چاہت کو خاموش پا کر وہ ایک بار پھر سے بولا تھا، سر، یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ اگر میں نے یہ کہا ہے کہ میں کچھ بھی کرنے کو تیار ہوں تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ آپ میری مجبوری کا ناجائز فائدہ اٹھائیں۔ چاہت بی بی، فائدہ مجبوری کا ہی اٹھایا جاتا ہے، اور میں تو صرف ایک رات کی ڈیمانڈ کر رہا ہوں۔ کیا تم نہیں جانتی کہ دنیا میں کیا کچھ ہو رہا ہے؟ تم مجھے ایک رات دینے سے چند لمحے میرے حوالے کرنے سے گھبرا رہی ہو، تو سوچو، اگر تم کسی اور کے پاس اپنے اس مسئلے کا حل لے کر جاؤ گی تو وہ تو تمہاری عزت کی دھجیاں بکھیر کر رکھ دیں گے، اور تو اور تمہارا مسئلہ بھی حل نہیں ہوگا۔ تم خود ہی سوچو، تمہاری اور تمہارے خاندان کی کیا عزت رہ جائے گی جب کوئی تمہاری یہ تصویریں دیکھے گا تو۔ وہ چاہت کی تصویریں لیپ ٹاپ پر کھول کر اشتیاق سے دیکھتا ہوا کہہ رہا تھا۔ معین خانزادہ نے اب چاہت کو ایموشنلی بلیک میل کرنا شروع کر دیا تھا۔ وہ اس خوبصورت دوشیزہ کو کسی بھی صورت کھونا نہیں چاہتا تھا۔ ایک موقع بہت مشکل سے اس کے ہاتھ آیا تھا کہ وہ اس کی قربت کا لطف اٹھا سکتا، اور اس موقع کو وہ کسی بھی صورت گنوانا نہیں چاہتا تھا۔ چاہت کے ذہن میں خدشات جنم لینے لگے تھے۔ وہ دوسرے پہلو پر سوچنے لگی تھی کہ اگر اس کی یہ تصاویر اس کے خاندان میں سے کسی نے دیکھ لی تو اس کے ساتھ ساتھ اس کے ماں باپ بھی بدنام ہو کر رہ جائیں گے۔ اس کو چند ہی لمحے لگے تھے فیصلہ کرنے میں۔
مجھے آپ کی شرط منظور ہے۔ اگر آپ میرے ساتھ ایک رات گزارنا چاہتے ہیں تو آپ کو میرے ساتھ ایک رات کے لیے نکاح کرنا ہوگا، لیکن میری تصویروں کو ڈیلیٹ کرنے کے بعد ہی یہ سب کچھ ہوگا۔ پہلے میرا کام کر دیں، پھر میں آپ کے ساتھ نکاح کر لوں گی۔ وہ بہت سوچ سمجھ کر بول رہی تھی۔ معین نے چاہت کی بات سن کر ایک لمحے کے لیے سوچا، پھر اس کے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ وہ آہستہ سے بولا، ٹھیک ہے، اگر تم نکاح کی شرط رکھتی ہو تو مجھے قبول ہے، لیکن یاد رکھنا یہ صرف ایک رات کا نکاح ہوگا اور صبح ہوتے ہی ختم کر دیا جائے گا۔ اس نکاح کے بارے میں کسی کو خبر نہیں ہونی چاہیے۔ تمہیں اپنی شرط پوری کرنی ہوگی، ورنہ میں ان تصاویر کو ہٹانے کے بجائے مزید پھیلا دوں گا۔ معین کو اپنی پوزیشن بھی سنبھالنی تھی، کہیں ایسا نہ ہوتا کہ نکاح کے بعد الٹا چاہت ہی اس کو بلیک میل کرنے پر اتر آتی۔ چاہت کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں لے لیا تھا۔ اس نے گہری سانس لیتے ہوئے معین کی طرف دیکھا اور دھیرے سے کہا، ٹھیک ہے، مجھے یہ شرط قبول ہے، لیکن نکاح کے بعد آپ وعدہ کریں کہ تصاویر کو ہٹا دیں گے اور میرے ساتھ کیے گئے معاہدے کی پابندی کریں گے۔ معین نے سر ہلاتے ہوئے کہا، میں وعدہ کرتا ہوں، لیکن یاد رکھنا یہ نکاح صرف اور صرف میرے کمرے تک محدود ہوگا اور صبح ہوتے ہی ختم ہو جائے گا۔ اس کے بعد میرا تم سے کوئی واسطہ نہیں ہوگا۔ چاہت کو کوئی اور حل نظر نہیں آیا تھا کہ وہ خود کو اس وبال سے نکال سکتی۔ تب اس نے حامی بھر ہی لی تھی۔ چاہت نے نکاح کے انتظامات کے لیے معین کے کہنے پر ہی ایک وکیل کو بلانے کا انتظام کیا تھا۔ وہ وکیل بھی معین کے ہی جاننے والا تھا۔ معین چاہت کو لیے اپنے اپارٹمنٹ آیا تھا، جو شاید اس نے ایسے ہی 2 نمبر کاموں کے لیے لے رکھا تھا۔ ہر طرف رات کا اندھیرا اور خاموشی پھیلی ہوئی تھی۔ رات کے وقت ایک خاموش ماحول میں چاہت اور معین خانزادہ کا نکاح پڑھایا گیا تھا۔ معین نے کاغذات پر دستخط کیے اور چاہت بھی مجبوراً رضامند ہو گئی تھی۔ اس کا دل اندر سے ٹوٹ چکا تھا، لیکن وہ اپنی عزت بچانے کے لیے یہ سب برداشت کر رہی تھی۔ اس کے علاوہ اس کے پاس کوئی دوسرا راستہ نہ تھا۔ چاہت کے گال آنسوؤں سے بھیگے ہوئے تھے۔ جس شادی کے خواب اس نے آنکھوں میں سجائے تھے وہ ایک ہی رات میں چکنا چور ہو کر بکھر چکے تھے۔ وہ ایک رات کے لیے اپنی ساری زندگی کا سودا کر چکی تھی۔ نکاح کے بعد معین نے چاہت کو اپنے کمرے میں بلایا تھا۔ اس کی نظروں میں عجیب سی شیطانی چمک تھی، لیکن چاہت نے خود کو مضبوط رکھنے کی کوشش کی تھی۔ وہ کمرے میں داخل ہوئی تو معین نے دروازہ بند کر دیا تھا۔ ایک رات کا ہی تو معاہدہ ہوا تھا جو اسے ہر حال میں پورا کرنا ہی تھا، مگر اس کے دل میں کہیں اطمینان ضرور تھا کہ وہ گناہ نہیں کر رہی تھی، بلکہ سب کچھ نکاح کے بعد ہی کر رہی تھی۔ بے شک وہ نکاح وقتی تھا، مگر وہ ایک بڑے گناہ سے بچ گئی تھی۔ چاہت نے مضبوط لہجے میں کہا تھا، آپ نے جو کہا میں نے مان لیا، لیکن وعدہ کریں کہ صبح ہوتے ہی یہ نکاح ختم ہوگا اور وہ تصاویر ہمیشہ کے لیے ختم کر دی جائیں گی۔ معین نے ہنستے ہوئے کہا، فکر نہ کرو، تمہارے تمام مسائل حل ہو جائیں گے، تم میری شرط تو پوری کر دو اب۔ تبھی اس نے دونوں بازوؤں سے تھام کر چاہت کو اپنے قریب کیا تھا۔ وہ رات چاہت کے لیے زندگی کی سب سے بھیانک رات تھی، جب اس کا نکاح اس کی پسند اور رضامندی کے بغیر ایک ایسے شخص کے ساتھ ہوا تھا جس کے پاس وہ مدد مانگنے کے لیے گئی تھی۔ مگر شاید ابھی اس کی زندگی معین جیسے انسان کے ہاتھوں برباد نہیں ہونے والی تھی، جب اچانک اس اپارٹمنٹ کے دروازے پر ایک زوردار دستک ہوئی تھی۔ ابھی رات کا پہلا پہر شروع ہی ہوا تھا اور معین اپنے گندے ارادوں کے ساتھ چاہت کی طرف بڑھا ہی تھا جب دروازے پر ایک زوردار دستک نے اس کا دھیان اپنی طرف کھینچ لیا تھا۔ اس وقت کون آ گیا یہاں؟ وہ ہڑبڑاتا ہوا گھڑی پر ٹائم دیکھتا دروازے کی طرف بڑھا تھا اور چاہت کی اٹکی ہوئی سانسیں بحال ہوئی تھیں۔ اس نے شکر کا کلمہ پڑھا تھا۔ کچھ پل کے لیے ہی سہی وہ اس کی زندگی سے بچ تو گئی ہی تھی۔ تم اس وقت یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہ چاروں طرف نظریں گھماتا ہوا اپارٹمنٹ سے باہر نکلا تھا۔ اس کے سامنے ہی تو کھڑی تھی۔ پریشانی کے آثار اس کے چہرے پر واضح تھے۔ وہ بسمہ تھی، معین کی پہلی بیوی، جس کو رات کے اس پہر معین کو اپارٹمنٹ کے باہر دیکھ کر شدید غصہ آیا تھا۔ میں کب سے آپ کو فون کر رہی تھی، مگر آپ کا نمبر بند جا رہا تھا۔ ایسی بھی کیا قیامت آ گئی تھی جو تم مجھے فون پر فون کیے جا رہی تھیں
اور رات کے اس پہر یہاں کیا کرنے آئی ہو؟ معین اپنے غصے پر قابو پاتے ہوئے سے پوچھ رہا تھا۔ وہ ڈیڈ کی طبیعت؟ کیا ہو گیا ڈیڈ کی طبیعت کو؟ ایسی بھی کیا آفت آ گئی تھی جو تمہیں میرے اپارٹمنٹ ہی آنا پڑ گیا؟ معین کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ کھڑے کھڑے بسمہ کے ایک دو جڑ ہی دیتا، مگر وہ بسمہ کو ذرا سا بھی شک نہیں ہونے دینا چاہتا تھا کہ اندر اپارٹمنٹ میں اس کے ساتھ کوئی لڑکی موجود تھی۔ اگر ایسا ہو جاتا تو سب کچھ تباہ ہو جاتا اور اس کا بنا بنایا کھیل برباد ہو جاتا۔ جب آپ کا نمبر نہیں مل رہا تھا تب میں آپ کے آفس گئی تھی، مگر آپ وہاں پر بھی موجود نہیں تھے، تو مجھے مجبوراً آپ کے اس اپارٹمنٹ پر ہی آنا پڑا، کیونکہ میں جانتی تھی کہ آپ زیادہ تر اپنے کاموں کے لیے اس اپارٹمنٹ پر ہی ہوتے ہیں۔ وہ دروازے کے باہر کھڑی کہہ رہی تھی، جبکہ معین دروازے پر اس طرح سے کھڑا تھا کہ اندر آنے کے لیے بالکل بھی جگہ نہیں تھی۔ تمہیں کتنی بار کہا ہے کہ تم اپارٹمنٹ میں مت آیا کرو، چاہے قیامت ہی کیوں نہ آ جائے، مگر تم نے تو قسم کھا رکھی ہے نا کہ میری کوئی بھی بات ماننی ہی نہیں ہے۔ اندر اپارٹمنٹ میں کھڑی چاہت ساری باتیں سن رہی تھی، مگر اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ اپارٹمنٹ سے باہر جھانک کر دیکھ سکتی کہ آخر وہاں تھا کون۔ وہ ڈیڈ۔ شٹ اپ اینڈ گیٹ لاسٹ۔ اس نے ایک جھٹکے سے دروازے کو بند کیا تھا اور غصے سے اپنا ماتھا سہلاتا ہوا اندر واپس آیا تھا۔ اس کو اندر آتا دیکھ کر چاہت سہم کر کمرے کے کونے میں خاموشی سے کھڑی ہو گئی تھی۔ ابھی مجھے جانا ہوگا، مگر یاد رکھنا ایک رات کی شرط ہر حال میں پوری ہوگی، ورنہ اگر میں وہ تصویر ہٹوا سکتا ہوں تو واپس بھی لا سکتا ہوں، سمجھی تم؟ وہ بسمہ کا غصہ اس پر اتارتے ہوئے اپنا کوٹ پہن رہا تھا، جیسے وہ ابھی اور اسی وقت اس اپارٹمنٹ سے جانے والا تھا۔ اس کی تیاری دیکھ کر چاہت کا مرجھایا ہوا چہرہ ایک دم سے کھل اٹھا تھا، مگر دوسرے ہی لمحے وہ ایک بار پھر سے پریشان ہو گئی تھی، کیونکہ وہ ابھی تک اس کے نکاح میں تھی۔ اس نکاح میں اس کا گواہ کوئی بھی نہیں تھا، اور اس خفیہ نکاح کے ساتھ وہ اپنی ساری زندگی برباد نہیں کر سکتی تھی۔ چاہت کے دل میں خوف کی لہر دوڑ گئی تھی۔ معین کے لفظوں میں اتنی سختی تھی کہ وہ اپنے آپ کو مکمل طور پر بے بس محسوس کر رہی تھی۔ اس کی زندگی میں یہ رات ایک خوفناک خواب کی طرح تھی۔ وہ دل میں سوچ رہی تھی کہ کاش جب وہ دن کی روشنی میں دیکھے تو یہ خواب بھی اس بھیانک رات کی طرح ختم ہو چکا ہو، مگر وہ ایک بھیانک حقیقت تھی۔ معین کے طرز عمل سے وہ ایک مرتبہ پھر اس کے جال میں پھنس چکی تھی، اور ان تصاویر کے حوالے سے جو اس کے آس پاس تھی، اس کا ہر اقدام اسے معین کے قابو میں لے آتا تھا۔ اب وہ نہ تو آگے بڑھ سکتی تھی اور نہ ہی پیچھے ہٹ سکتی تھی۔ دونوں صورتوں میں وہ اپنی عزت سے ہاتھ دھو بیٹھتی۔ جب معین نے اپارٹمنٹ چھوڑا تو اس کے چہرے پر جو شیطانی مسکراہٹ تھی، وہ چاہت کے لیے ایک ڈراؤنی حقیقت بن کر سامنے آ رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں بچا تھا۔ اس کی عزت کو بچانے کے لیے وہ یہ گھناؤنی شرط قبول کر چکی تھی، مگر اس کا دل پھر بھی نہیں مان رہا تھا کہ وہ اس معاہدے کو پورا کرتی، مگر اب اس کے سوا اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ چاہت کی آنکھوں میں ابھی تک شکوک و شبہات کی لکیریں تھیں۔ اس نے اندر ہی اندر فیصلہ کیا تھا کہ وہ اس رات کے بعد معین کے چنگل سے نکلنے کا کوئی نہ کوئی راستہ نکالے گی۔ وہ معین کے غلط ارادوں سے خود کو بچا کر ہی دم لے گی، چاہے اس کے لیے اس کو کوئی بھی بھاری قیمت کیوں نہ چکانی پڑے۔ کیا وہ تصویریں ہٹ چکی ہیں؟ جیسے ہی معین کمرے سے نکلنے لگا، اس نے جھٹ پوچھ لیا تھا، میرا نام معین ہے، اور یاد رکھو معین کبھی اپنے وعدے سے مکرتا نہیں ہے، تمہارا کام ہو چکا ہے۔ چاہت کی نظریں اس کی باتوں سے متزلزل ہو گئی تھیں۔ وہ جانتی تھی کہ معین کے ساتھ یہ کھیل کھیلنا اس کے لیے انتہائی مشکل ہوگا، کیونکہ ابھی تک وہ رات ختم نہیں ہوئی تھی، لیکن اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا کہ وہ خاموش رہتی۔ معین جب دروازے سے باہر نکلا تو چاہت کا دل دھڑک رہا تھا۔ وہ اس لمحے کو آخری حد تک توجہ سے گزارنا چاہتی تھی، تاکہ وہ جان سکے کہ اس کے فیصلے کا کیا نتیجہ نکلے گا۔ جیسے ہی معین دروازہ بند کر کے باہر چلا گیا، چاہت نے گہری سانس لی۔ اس کو لگ رہا تھا جیسے وہ ایک رات صدیوں کے برابر ہو گئی تھی، جو کہ ختم ہونے کو نہیں آ رہی تھی۔ چاہت نے اپنے آپ سے وعدہ کیا کہ وہ اس رات کے بعد معین کے قابو میں نہیں رہے گی۔ صرف ایک ہی رات کی تو بات تھی، صبح ہوتے ہی سب ٹھیک ہو جانے والا تھا۔ وہ طے کر چکی تھی
کہ وہ اس کا راستہ روکنے کی ہر ممکن کوشش کرے گی تاکہ اس کے ساتھ کیے گئے نکاح کا فائدہ وہ اس کے خلاف نہ اٹھا سکے۔ کیا ہوا ہے ڈیڈ کو؟ تم سمجھتی کیوں نہیں ہو؟ مجھے کچھ ڈیلز فائنل کرنی ہوتی ہیں، اسی لیے تو میں نے وہ اپارٹمنٹ لے رکھا ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ میری بزنس کی دشمنی میرے گھر کو بھی نقصان پہنچائے، اسی لیے میں تم سے اس قدر روڈ ہو گیا تھا، سوری۔ اپارٹمنٹ سے نکلتے ہی وہ گھر گیا تھا جہاں بسمہ اس کے سخت رویے کی وجہ سے آنسو بہا رہی تھی، مگر معین خانزادہ تو ایک تیز اور دو شکار کرنے کا عادی تھا، تبھی تو بسمہ کو پیار سے مناتے ہوئے اس کے قریب آیا تھا۔ میں جانتی ہوں کہ آپ اس اپارٹمنٹ کو بزنس کے کاموں کے لیے استعمال کرتے ہیں، مگر ڈیڈ کی چلو بس بھی کرو، اب میں آ گیا ہوں نا، ڈیڈ بھی ٹھیک ہیں، بس پینک اٹیک کی وجہ سے کبھی کبھار ان کی حالت بگڑ جاتی ہے۔ تم ذرا سی بات پر اس قدر پریشان کیوں ہو جاتی ہو؟ خود کو مضبوط کرو، آخر معین خانزادہ کی بیوی ہو تم۔ وہ اس کی کمر میں بازو ڈالتے ہوئے اس کو خود کے قریب کرتے ہوئے کہہ رہا تھا، مگر ڈیڈ چلو جانے بھی دو نا، اب شوہر اتنے قریب ہے، اب کچھ میرا حال بھی پوچھ لو۔ سارا دن کام میں مغز ماری کرتا رہتا ہوں، اپنی قربت کا لطف بھی تو اٹھانے دیا کرو کبھی۔ اور ساتھ ہی وہ اس بیچاری بھولی لڑکی پر جھک گیا تھا جس بار اس کی میٹھی باتوں کے جال میں پھنس جاتی تھی، جو ہر بار اس کی میٹھی باتوں کے جال میں پھنس جاتی تھی۔ معین خانزادہ ایک غریب خاندان کا لاپرواہ سا لڑکا تھا جو چاہتا تھا کہ اسے کوئی محنت اور کام کیے بغیر بیٹھے بٹھائے بے تحاشا دولت مل جاتی، اور اس کی قسمت بھی اچھی تھی جو اسے بسمہ جیسی لڑکی کے ساتھ ساتھ بے تحاشا دولت بھی مفت میں مل گئی تھی۔ بسمہ کینسر جیسی بیماری میں مبتلا اپنے ماں باپ کی اکلوتی بیٹی تھی، اور اس کے باپ نے اس کی ساری حقیقت کے بارے میں معین کو آگاہ کر دیا تھا۔ اس کی بیماری کے بارے میں یہ جاننے کے بعد معین نے بسمہ کو اپنانے سے انکار کر دیا تھا، مگر جب اسے معلوم ہوا تھا کہ وہ کینسر جیسے مرض میں مبتلا ہے اور اپنے باپ کی بے تحاشا دولت کی اکلوتی وارث ہے، تو اس نے دولت کے لالچ میں سے شادی کر لی تھی۔ اس کا خیال تھا کہ بسمہ اپنے اس موذی مرض سے زیادہ لمبے عرصے تک نہیں لڑ پائے گی، اور اس کے مرنے کے بعد وہ اس کی ساری دولت کا مالک بن بیٹھے گا، مگر بسمہ کو اس کے ساتھ 6 سال گزر گئے تھے۔ بسمہ بیچاری اس کے بوڑھے باپ کو سنبھالتی تھی جو ٹانگوں سے معذور تھا اور ذہن بھی کم ہی کام کرتا تھا۔ اس نے بسمہ کو یہ سوچ کر اپنایا تھا کہ اس کو مفت میں دولت بھی مل جائے گی اور اس کے معذور باپ کی تیمارداری کے لیے بھی کوئی مل جائے گا، مگر جب اس کی نظر چاہت پر پڑی تھی تو وہ اس کو حاصل کرنے کے لیے ہر حد سے گزرنے کو تیار تھا۔ وہ چاہت کو شادی کے ذریعے بھی اپنا سکتا تھا، مگر مسئلہ یہ تھا کہ وہ شادی شدہ تھا۔ چاہت کو بھی جب کسی مدد کی ضرورت ہوتی تو وہ معین کے پاس آ جاتی، اور وہ بھی دل کھول کر اس کی مدد کرتا تھا تاکہ اس کو شیشے میں اتار کر اس کے سامنے اچھا بن سکتا، اور وہ اس میں کافی حد تک کامیاب بھی ہو گیا تھا۔ اس نے بہت مشکل سے چاہت کو اپنا تو لیا تھا، مگر اب وہ صرف اس کے حسن کو، اس کی خوبصورتی کو استعمال کرنا چاہتا تھا، اور چاہت کے ساتھ شادی یہ صرف اور صرف ایک کانٹریکٹ تھا جو ابھی تک پورا نہیں ہوا تھا۔ چاہت کے لیے وہ رات ایک اذیت بھری رات تھی جہاں اس نے اپنی ضمیر کے خلاف فیصلہ کیا تھا۔ اس کا دل ٹوٹا ہوا تھا، لیکن عزت کے تحفظ کی غرض سے اس نے معین کے ساتھ جتنے بھی فیصلے کیے تھے وہ اس وقت اسے درست لگے تھے۔ وہ جانتی تھی کہ اس کا جسم اور عزت اس کی اپنی نہیں رہی تھی، بلکہ اس نکاح کے کانٹریکٹ کے بعد وہ معین کے قبضے میں تھی۔ معین نے اسے نہ صرف جسمانی طور پر بلکہ ذہنی طور پر بھی بلیک میل کیا تھا۔ اب چاہت کا ذہن سوچ رہا تھا کہ وہ کس طرح معین کی گرفت سے بچ کر اپنی زندگی کا دوبارہ آغاز کرے۔ اس کا ایک اور پہلو یہ تھا کہ وہ اپنی تصاویر کے بارے میں بہت فکر مند تھی جو معین کے پاس تھیں۔ ان تصاویر کا مستقبل اس کی زندگی کے لیے خطرہ بن چکا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اگر معین نے وہ تصاویر مزید پھیلائیں تو اس کی عزت خاک میں مل جائے گی۔ یہی وجہ تھی کہ اس نے معین کے ساتھ اس کے گھناؤنے معاہدے کو قبول کیا تھا۔ معین کی شخصیت میں ایک عجیب ستم ظریفی تھی۔ وہ ایک ایسا شخص تھا جس کی زندگی کے ہر معاملے میں خود غرضی اور لالچ چھپے ہوئے تھے۔
اس کا کوئی اخلاقی معیار نہیں تھا اور وہ چاہت اور بسما کے ساتھ اپنے مفادات کے لیے کھیل رہا تھا۔ اس نے چاہت کے ساتھ جو کیا تھا وہ محض ایک طریقہ تھا جو اپنی ہوس کو پورا کرنے کا اپنی ہوس کو پورا کرنے کا۔ بسما کے ساتھ اس کی شادی ایک طویل عرصے سے کاروباری مفادات کی وجہ سے تھی۔ بسما کے خاندان کی دولت اور جائیداد اس کے لیے ایک ایسا ذریعہ بن چکی تھی جس سے وہ خود کو مالی طور پر مستحکم کرنا چاہتا تھا۔ وہ تو بسما کے مرنے کے انتظار میں تھا، مگر اس بار قسمت بسما کے ساتھ تھی۔ بسما جو کہ کینسر کی مریضہ تھی، معین کے لیے کاروباری معاہدے سے زیادہ کچھ نہ تھی۔ وہ اس کی بیماری کو اپنے فائدے کے طور پر دیکھ رہا تھا۔ وہ بسما کے ساتھ بھی ایک گہرا کھیل کھیل رہا تھا تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ دولت کما سکے۔ چاہت کی حالت یہ تھی کہ وہ چاہ کر بھی کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ اس کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا جس پر وہ چل سکتی۔ اس کی زندگی میں نہ صرف معین کا خوف تھا بلکہ اس کے خاندان کی عزت بھی اس کی زندگی کا حصہ بن چکی تھی۔ چاہت نے اپنے آپ کو ایک بڑے دھوکے کے جال میں پھنسایا ہوا تھا جسے وہ چاہ کر بھی توڑ نہیں سکتی تھی۔ بسما دوسری طرف معین کی ظاہری محبت میں مگن تھی، حالانکہ وہ اس کی حقیقت سے بے خبر تھی۔ معین اس کے قریب آ کر اس کی ذہنی کمزوری اور بیماری کا فائدہ اٹھا رہا تھا اور بسما اس سے بے خبر تھی۔ اس کو لگتا تھا جیسے معین اس سے سچی محبت کرتا تھا۔ محبت تو وہ کرتا ہی تھا، مگر بسما سے نہیں بلکہ اس کی بے تحاشا دولت سے۔ چاہت نے اپنی زندگی کو بچانے کے لیے معین کے ساتھ ہر بات پر سمجھوتا کیا تھا، لیکن وہ اندر ہی اندر معین کے اس جال سے نکلنے کا کوئی نہ کوئی طریقہ ڈھونڈنا چاہتی تھی۔ ایک دن جب معین اس کے ساتھ اپنے گھنونے ارادے پورے کر رہا تھا، چاہت نے دل میں فیصلہ کیا کہ وہ اس تمام صورتحال سے نکلنے کے لیے کوئی نہ کوئی منصوبہ بنائے گی۔ وہ جانتی تھی کہ اسے اپنے خاندان کی عزت کو بچانے کے لیے کسی نہ کسی طرح اس معاملے کا حل نکالنا ہوگا۔ چاہت کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا اور اس کے دماغ میں بے شمار خیالات کی لہر دوڑ رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ ایک بہت بڑی مشکل میں گھری ہوئی ہے، مگر اس کے دل میں امید کی ایک کرن ضرور تھی۔ معین کے ساتھ کیے گئے اس معاہدے کے باوجود وہ جانتی تھی کہ ایک دن وہ اس کی گرفت سے نکل کر اپنی زندگی دوبارہ شروع کرے گی، لیکن یہ اتنا آسان نہیں تھا کیونکہ معین ایک بہت چالاک اور طاقتور شخص تھا اور وہ جانتا تھا کہ چاہت کو کس طرح قابو میں رکھا جا سکتا ہے۔ چاہت نے اپنے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ ہر قیمت پر معین کے چنگل سے آزاد ہوگی۔ اس نے اپنے ذہن میں کئی طریقے سوچے تھے، لیکن ان سب کو عملی جامہ پہنانا ایک مشکل کام تھا۔ وہ جانتی تھی کہ معین کا راز ہمیشہ اس کے ہاتھ میں رہنے والا تھا، اور اگر وہ اس سے بچنا چاہتی تھی تو اسے اپنی زندگی کو ایک نیا رخ دینا ہوگا۔ چاہت کا دل اس وقت اور زیادہ ٹوٹ گیا تھا جب وہ معین کی حقیقت کو جانچنے کی کوشش کرتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ معین صرف اس کے جسم کا نہیں بلکہ اس کی عزت کا بھی مالک بن چکا تھا۔ اس کے پاس موجود تصاویر اس کے لیے ایک زہر بن چکی تھیں اور وہ کبھی بھی چاہت کو آزاد نہیں ہونے دیتا تھا۔ معین کی چالاکیوں نے چاہت کو بے بس کر دیا تھا اور وہ اس کے گھنونے کھیل میں پھنس چکی تھی۔ اسی دوران بسما کا خوف بھی بڑھ گیا تھا۔ وہ بھی معین کی حقیقت سے بے خبر تھی۔ اس کی بیماری کی حالت میں وہ اس پر زیادہ انحصار کرتی تھی۔ معین کے ساتھ اس کی زندگی کا بیشتر حصہ ایک دھوکے کی طرح تھا، لیکن وہ اس سب سے بے خبر تھی۔ چاہت کا ایک خواب تھا کہ وہ ایک دن اپنی زندگی کی آزادی حاصل کرے، لیکن یہ حقیقت میں صرف ایک خواہش بن کر رہ گیا تھا۔ وہ اپنے آپ کو مسلسل اس جال میں پھنسی ہوئی محسوس کرتی تھی اور معین کا چہرہ اس کے دماغ میں بار بار آتا تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ کسی طرح وہ اس کے چنگل سے باہر نکلے، لیکن وہ جانتی تھی کہ اس کا کوئی بھی قدم معین کے لیے خطرہ بن سکتا ہے۔ ایک دن جب معین اپنے اپارٹمنٹ میں تھا، چاہت نے فیصلہ کیا کہ وہ اس سے بات کرے گی۔ اس کا ارادہ تھا کہ وہ معین کے ساتھ کسی نہ کسی طرح اس معاہدے کو ختم کر سکے۔ وہ تو اس کی مجبوری کا ناجائز فائدہ اٹھائے جا رہا تھا، جبکہ چاہت اس تعلق سے تنگ آ چکی تھی۔ چاہت نے ذہن میں ایک منصوبہ بنایا تھا کہ وہ معین کے سامنے اس کی حقیقت کو بے نقاب کرے گی
تاکہ وہ اس کے قبضے سے آزاد ہو سکے۔ لیکن وہ جانتی تھی کہ یہ ایک بہت بڑا خطرہ ہوگا، کیونکہ معین کے پاس بہت طاقت تھی اور وہ کسی بھی قیمت پر اپنی گرفت کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ چاہت نے معین کے سامنے جا کر اسے کہا، سر، کیا آپ جانتے ہیں آپ جو بھی کر رہے ہیں وہ میرے لیے تو نہیں بلکہ آپ کے خود کے مفاد کے لیے ہے۔ آپ نے مجھے اس گندے کھیل میں پھنسا لیا ہے اور اب میں اس کا خاتمہ چاہتی ہوں۔ معین نے اس کی باتوں پر ہنستے ہوئے کہا، کیا تم سمجھتی ہو کہ تم مجھے روک سکتی ہو؟ تمہاری تصویر میرے ہاتھ میں ہے اور تمہاری عزت میری مرضی پر ہے۔ تم جو بھی کہنا چاہو میں تمہیں اور تمہارے خاندان کو تباہ کر سکتا ہوں۔ چاہت کا دل ڈوب گیا تھا مگر وہ خاموش رہی۔ وہ جانتی تھی کہ معین اس کی باتوں کا جواب نہیں دے گا اور اسے اپنی چالاکیوں سے کام لینا پڑے گا۔ اس نے کچھ وقت کے لیے خاموشی اختیار کی اور پھر ایک دن اس کے دماغ میں ایک نیا پلان آیا۔ چاہت کی زندگی ایک بھنور میں پھنس چکی تھی اور وہ معین کی گرفت سے آزاد ہونے کا کوئی نہ کوئی راستہ تلاش کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کے دل میں کئی منصوبے گھوم رہے تھے لیکن اس کا ہر قدم معین کی نظر میں تھا۔ وہ جانتی تھی کہ معین اسے کبھی نہیں چھوڑے گا جب تک کہ وہ اس کی مرضی کے مطابق سب کچھ نہ کرے، اور اس کے ہاتھ میں وہ تصاویر تھیں جو اس کی زندگی کا سب سے بڑا خطرہ بن چکی تھیں۔ چاہت کے دماغ میں ایک نیا خیال آیا تھا، ایک ایسا طریقہ جس سے وہ معین کے چنگل سے بچ سکتی تھی، لیکن اس کے لیے اسے بہت ہوشیاری سے کام لینا تھا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ معین کو اس کی ہی چالاکیوں میں پھانسے گی۔ اس کے خیال میں اگر وہ معین کی گیم کو سمجھ کر اسے خود اس کے ہی کھیل میں شکست دے سکے تو وہ اپنی زندگی کو دوبارہ سے اپنے ہاتھ میں لے سکتی تھی، مگر یہ کام اس کی سوچ سے بھی زیادہ مشکل تھا اور اس میں کامیاب ہونے کے چانس بھی بہت کم تھے۔ چاہت نے اس منصوبے پر کام کرنا شروع کر دیا تھا۔ اس نے معین کی نظروں سے بچ کر اپنے منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کی کوشش شروع کر دی تھی۔ اس نے سب سے پہلے معین کی کمزوریوں کو جانچنا شروع کیا تھا۔ وہ جاننا چاہتی تھی کہ وہ کب اور کہاں کمزور پڑ سکتا ہے۔ وہ جانتی تھی کہ معین ایک چالاک اور تیز شخص تھا، لیکن ہر شخص کی کوئی نہ کوئی کمزوری ہوتی ہے۔ چاہت نے اس کا پتہ لگانے کے لیے دن رات ایک کر دیا۔ اس دوران بسمہ کے ساتھ معین کا سلوک بھی بدلتا جا رہا تھا۔ وہ بسمہ کو زیادہ قریب رکھنے کی کوشش کر رہا تھا اور اس کا مقصد تھا کہ وہ بسمہ کو اس کی بیماری کے بارے میں زیادہ پریشان نہ ہونے دے تاکہ وہ اس پر زیادہ کنٹرول حاصل کر سکے۔ بسمہ اس سب سے بے خبر تھی اور وہ معین کی محبت میں مگن تھی۔ اس کی بیماری کی حالت میں وہ اپنی زندگی کے تمام فیصلے معین پر چھوڑ چکی تھی اور اس کی بے خبری میں معین نے اپنے مفاد کے لیے اسے استعمال کرنا شروع کر دیا تھا۔ چاہت کا اس وقت سب سے بڑا مسئلہ وہ تصاویر ہی تھیں جو معین کے پاس تھیں اور جو اس کے لیے ایک مستقل خطرہ بنی ہوئی تھیں۔ ان تصاویر کے ذریعے معین چاہت کو بلیک میل کر رہا تھا اور اس کی زندگی کے ہر فیصلے میں اپنی مرضی تھوپنے کی کوشش کر رہا تھا۔ چاہت کی داخلی کشمکش اور اس کا معین کے ساتھ کیا گیا معاہدہ اس کی ذہنی حالت کو پیچیدہ بنا رہا تھا۔ چاہت کی ذہنی حالت میں اور بھی زیادہ پیچیدگیاں اس وقت بڑھ رہی تھیں جب وہ معین کے ساتھ اپنے تعلقات کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ ایک گھناؤنی چال میں پھنس چکی تھی اور اس کا نکلنا بہت مشکل تھا، مگر وہ اس میں سے نکلنے کا کوئی نہ کوئی طریقہ ڈھونڈنا چاہتی تھی۔ اس کا عزم اور حوصلہ اسے ایک گہری مصیبت سے نکلنے کی امید دے رہا تھا، مگر اس کے لیے اسے ایک بڑی حکمت عملی اپنانا تھی۔ وہ سوچ چکی تھی کہ اب آگے اس نے کیا کرنا تھا۔ چاہت کی مشکلات اس وقت مزید بڑھ گئی تھیں جب وہ معین کے ساتھ اس کے گھنونے معاہدے کو قبول کر چکی تھی۔ وہ ایک رات اس کے ساتھ گزارنے کے بدلے میں معین سے اپنی تصاویر ہٹوانے کی شرط پر راضی تو ہو گئی تھی، مگر وہ ایک رات تھی کہ کئی راتیں گزرنے کے باوجود بھی ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی، اور معین اس کی جوانی کا بھرپور فائدہ اٹھا رہا تھا۔ یہ فیصلہ چاہت کے لیے نہ صرف ذہنی طور پر اذیت دہ تھا بلکہ اس کے دل میں غم اور بے بسی کی ایک گہری لہر بھی پیدا کر رہا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اس کا جسم اور عزت اس کی نہیں رہی تھی اور وہ اس کی مرضی کے مطابق نہیں بلکہ معین کے حکم پر چل رہی تھی۔ اس دوران بسمہ کی حالت بھی معین کی چالاکیوں کا شکار ہو رہی تھی۔
وہ کینسر کے مرض میں مبتلا تھی اور معین کے ساتھ ایک وفادار بیوی کی طرح زندگی گزار رہی تھی، مگر وہ اس کو دھوکہ دے رہا تھا۔ وہ بیچاری تو اس کے کاروباری مفادات اور چالاکیوں سے بے خبر تھی۔ معین بسمہ کی کمزوری اور بیماری کا فائدہ اٹھا رہا تھا اور اس کی دولت اور وراثت کو اپنے مفاد کے لیے استعمال کر رہا تھا۔ چاہت اور بسمہ دونوں کے لیے معین ایک گہری مصیبت بن چکا تھا، مگر وہ دونوں اپنی تقدیر کے اس حصے میں پھنس چکی تھیں جہاں سے نکلنا تقریباً ناممکن ہو چکا تھا۔ چاہت کے لیے اس کا واحد راستہ معین کے چنگل سے بچ کر اپنی زندگی کو دوبارہ سنوارنا تھا، مگر یہ اتنا آسان نہیں تھا، کیونکہ معین ایک ذہین اور طاقتور شخص تھا جس کے پاس چاہت کی تصاویر تھیں۔ بے شک وہ ان تصویروں کو انٹرنیٹ سے ریموو کروا چکا تھا، مگر اس نے وہ تصاویر اپنے پاس سنبھال کر رکھی تھیں کیونکہ وہ ابھی چاہت کی قربت کا مزید لطف لینا چاہتا تھا اور وہ ان کو اپنی مرضی سے استعمال کر سکتا تھا۔ چاہت نے معین کے سامنے ایک دن کھل کر کہہ ہی دیا تھا، سر، آپ جو کچھ بھی کر رہے ہیں وہ تو صرف آپ کے مفاد کے لیے ہی ہے، جبکہ اس میں میرا تو اب کوئی فائدہ نہیں، بلکہ میرا تو اس میں نقصان ہی ہو رہا ہے۔ میں بے شک آپ کے نکاح میں ہوں، مگر اس نکاح کا کیا فائدہ جس کے بارے میں صرف میں ہی جانتی ہوں؟ ساری دنیا کی نظر میں تو میں آپ کی ایک امپلائی ہی ہوں۔ اگر آپ اس نکاح کو ایسے ہی رکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو سب کے سامنے مجھے قبول بھی کرنا ہوگا۔ آپ نے مجھے اس گندے کھیل میں پھنسایا ہے اور اب میں اس کا خاتمہ چاہتی ہوں۔ میں مزید یہ اذیت برداشت نہیں کرنا چاہتی جس میں آپ مجھے ہر آئے دن دھکیل دیتے ہیں۔ مجھے تو وہ ایک رات کا سودا بہت مہنگا پڑ گیا ہے۔ معین نے ہنستے ہوئے کہا تھا، کیا تم سمجھتی ہو کہ تم مجھے روک سکتی ہو؟ تمہاری تصویر میرے ہاتھ میں ہے اور تمہاری عزت میری مرضی پر ہے۔ میں جب تک چاہے تمہیں استعمال کر سکتا ہوں اور تم کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ اگر تم کچھ کرو گی تو تم جانتی ہی ہو کہ میں کیا کر سکتا ہوں۔ اس کے چہرے پر وہی مکروہ فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ چاہت کا دل ڈوب گیا تھا، مگر وہ خاموش رہی۔ وہ جانتی تھی کہ معین اس کی باتوں کا جواب نہیں دے گا اور اسے اپنی چالاکیوں سے کام لینا پڑے گا۔ اس نے کچھ وقت کے لیے خاموشی اختیار کر لی تھی۔ ایک دن معین نے چاہت کے سامنے آ کر کہا، تمہارے لیے زندگی بہت مشکل ہوگی اگر تم نے میری بات نہ مانی۔ مگر چاہت نے جو فیصلہ کیا تھا وہ اتنا مضبوط تھا کہ وہ معین کے مقابلے میں بھی لڑنے کے لیے تیار تھی۔ چاہت کا عزم ایک نئے سورج کی طرح تھا جو اس کی زندگی کے اندھیروں میں روشنی کا نشان بننے جا رہا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اس کی جنگ ایک طویل اور مشکل ہوگی، مگر وہ اس میں کامیاب ہوگی اور اپنے مستقبل کو اپنی مرضی سے جینے کی طاقت حاصل کرے گی۔ وہ طے کر چکی تھی کہ اب اس کو کیا کرنا تھا۔ اتنا عرصہ اس نے معین کے ساتھ رہ رہ کر اس کی ساری کمزوریوں کا پتہ لگا لیا تھا۔ وہ اس کے باپ اور پہلی بیوی کے بارے میں سب باتیں جان چکی تھی۔ اب اس کی کوشش تھی کہ وہ کسی طرح معین کی نظروں سے بچ کر بسمہ کو ساری صورتحال سے آگاہ کر سکتی، کیونکہ وہ جان چکی تھی کہ جس دولت پر معین اتنا اتراتا پھر رہا تھا وہ دولت صرف اور صرف بسمہ کی وجہ سے ہی اس کے پاس تھی۔ اگر وہ بسمہ کا اعتبار جیت جاتی تو وہ معین سے خود کو آزاد کروا سکتی تھی۔ میں مان چکی ہوں کہ میری قسمت اب آپ کے ساتھ ہی لکھی ہے۔ مجھے یہ یقین کرنے میں کچھ وقت لگا، لیکن اب مجھے یقین آ گیا ہے کہ میری باقی کی ساری زندگی آپ کے ساتھ ہی جڑی ہے، چاہے لوگ اس بات کو مانیں یا نہ مانیں۔ مگر قسمت نے جو فیصلہ میرے لیے کر دیا ہے مجھے اس کو قبول کرنا ہی ہوگا۔ اس روز چاہت نے بڑی اپنائیت سے معین کو اپنی میٹھی باتوں میں بہلانے کی کوشش کی تھی، کیونکہ یہی ایک واحد طریقہ تھا جس سے وہ معین کو اپنے جال میں الجھا کر اپنے منصوبے کو کامیاب بنا سکتی تھی۔ چلو آخر کار تمہیں یقین تو آ ہی گیا کہ اب تمہیں باقی کی ساری زندگی میرے نام کرنی ہے۔ آخر کار وہ بھی اس کی باتوں میں آ ہی گیا تھا۔ چاہت نے معین کو اپنی محبت کے جال میں پھنسا لیا تھا اور اس طرح سے معین کا اس پر سے دھیان بھی ہٹ گیا تھا۔ اب وہ بسمہ کو ساری حقیقت بتانے کے لیے آزاد تھی۔ اس روز جب معین اپارٹمنٹ سے نکلا تو چاہت بھی اس کے پیچھے ہی نکل پڑی تھی۔ جب اس کو یقین ہو گیا کہ اب معین اس پر نظر نہیں رکھ رہا تب وہ سیدھا بسمہ کے پاس پہنچ گئی تھی۔ وہ تو اس وقت آفس میں ہوتے ہیں۔
جیسے ہی چاہت بسما کے سامنے آئی تھی، اس کو لگا تھا کہ وہ کسی آفس کے کام سے آئی ہوگی۔ تبھی اس نے فوراً سے کہہ دیا کہ معین گھر پر ہی نہیں تھا، مجھے آپ سے ہی بات کرنی ہے۔ چاہت نے بسما کا ہاتھ نرمی سے دباتے ہوئے کہا تھا۔ تب چاہت نے بسما کو اپنی تصویروں والے معاملے سے لے کر ایک رات کے معاہدے تک کی ساری کہانی کہہ سنائی تھی، اور یہ بھی بتا دیا تھا کہ معین اس سے محبت نہیں کرتا تھا، بلکہ وہ تو صرف اس کی دولت ہتھیانے کے چکر میں تھا۔ کیا؟ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ بسما کو شاید چاہت کی باتوں کا یقین نہیں آیا تھا۔ تبھی وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ میں جانتی تھی کہ آپ کے لیے یقین کرنا مشکل ہوگا، مگر میرے پاس وہ سارے ثبوت موجود ہیں جو معین کے خلاف ہی ہیں۔ چاہت نے بسما کے سامنے اپنا اور معین کا نکاح نامہ اور کانٹریکٹ پیپر رکھ دیا تھا۔ اپنی تصویریں تو وہ ان سے پہلے ہی ڈیلیٹ کروا چکی تھی، لیکن اس نے ان تصویروں کے بارے میں بھی بسما کو ساری سچائی سے آگاہ کر دیا تھا، تاکہ معین دوبارہ ان تصویروں کو بنیاد بنا کر چاہت کو بلیک میل نہ کر سکتا۔ بسما کو وہ ساری ثبوت دیکھنے کے بعد چاہت کی ساری باتوں کا یقین آ گیا تھا، اور وہ معصوم لڑکی جو معین کی ہر بات ہر حکم مانتی آئی تھی، وہ ایک دم سے بہادر لڑکی بن گئی تھی۔ بسما نے اسی وقت معین سے اپنی ساری جائیداد اور بزنس کا اختیار واپس لے لیا تھا، اور چاہت کو بھی انصاف دلانے کا وعدہ کیا تھا، کیونکہ وہ معین کی حقیقت جان چکی تھی اور چاہت کی مجبوری سے بھی واقف ہو چکی تھی۔ اتنا سب کچھ ہو جانے کے بعد چاہت کو اپنے فیصلے پر پچھتاوا ہو رہا تھا کہ یہ قدم جو اس نے اتنے عرصے کے بعد اٹھایا تھا، کاش اس کو یہ سب کچھ پہلے کر لینا چاہیے تھا، تاکہ وہ معین کی بلیک میلنگ سے بھی بچ جاتی اور اس کے ہاتھوں اپنی زندگی بھی برباد ہونے سے بچا لیتی۔ معین کو اپنے سارے گناہوں کی سزا مل چکی تھی، وہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے قید تھا۔ تب ایک آخری بار چاہت اس سے ملنے آئی تھی۔ آپ نے مجھ سے نکاح تو کر ہی لیا تھا، میں نے بھی خود کو مکمل طور پر آپ کے حوالے کر دیا تھا، مگر آپ اپنی گندی ذہنیت سے پیچھے ہٹنے کو تیار ہی نہیں تھے۔ اگر آپ مجھے عزت کے ساتھ سب کے سامنے اپنا لیتے تو میں بھی خوشی خوشی اس فیصلے کو قسمت کا کھیل سمجھ کر قبول کر ہی لیتی، مگر آپ نے تو ہر لمحہ مجھے میری ہی تصویروں کے ذریعے بلیک میل کرنے کی کوشش کی اور میری عزت کو برباد کرنے کی کوشش کی تھی۔ ہر لمحہ مجھے اذیت میں ہی رکھا تھا۔ اگر آپ اس بلیک میلنگ سے ہٹ کر میری زندگی میں شامل ہوتے تو آج یہ سب کچھ نہ ہوتا، مگر آپ کی نیت تو ہر لمحہ غلط تھی۔ پھر بھلا یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ میں خود کو ایک مہرہ بنا کر آپ کے ہاتھوں استعمال ہوتی رہتی، جس میں مجھے کبھی بھی کوئی عزت مل ہی نہ پاتی۔ اب آپ اپنی بالکل ٹھیک جگہ پر آ گئے ہیں۔ آپ کے ہاتھوں سے میں تو گئی ہی گئی، اب تو آپ بسما اور اس کے ساتھ ساتھ ساری دولت سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ کاش آپ نے اپنی بیوی کا ہی خیال کر لیا ہوتا، جو آپ پر اندھا اعتماد کرتی تھی اور اپنا سب کچھ آپ کے حوالے کر بیٹھی تھی۔ کاش۔ چاہت کے جانے کے بعد معین تنہائی کی گہرائیوں میں ڈوب گیا تھا۔ جیل کی سلاخوں کے پیچھے وہ اپنی زندگی کے گناہوں اور غلطیوں کے بارے میں سوچنے پر مجبور ہو گیا تھا۔ وہ لمحہ بلمحہ ان تمام اعمال کو یاد کرتا جنہوں نے اس کی زندگی کو تباہ کر دیا تھا۔ چاہت کی باتیں اس کے ذہن میں گونج رہی تھیں۔ وہ سمجھ چکا تھا کہ اس نے اپنی خواہشات اور لالچ کے ہاتھوں سب کچھ کھو دیا تھا۔ بسما جس نے اس پر اندھا اعتماد کیا تھا اور چاہت جس نے اسے ایک موقع دینے کی کوشش کی تھی، دونوں اس کی زندگی سے جا چکی تھیں۔ اس کے پاس اب نہ دولت تھی نہ محبت۔ جیل میں دن اور رات کے بیچ فرق مٹ گیا تھا، لیکن معین کے لیے ہر لمحہ اذیت کا تھا۔ وہ بار بار اپنی زندگی کو بدلنے کے لیے مواقع گنواتا رہا تھا جو اس نے ضائع کیے تھے۔ معین کے لیے زندگی میں سب کچھ ختم ہو چکا تھا۔ وہ جیل میں دوسروں کو اپنی کہانی سنانے میں لگ گیا تھا۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہماری چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ ہماری ہر کہانی آپ تک بر وقت پہنچے، اور کامنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا۔